اردو دان میں ٹیون ان کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ ہے دیوان غالب سیریز. دیوان غالب غزل نمبر 2. جراحت تحفہ الماس ارمغاں داغ جگر ہدیہ. جراحت تحفہ الماس ارمغاں داغ جگر ہدیہ. مبارک باد اسد غم خار جانے درد مند آیا. جراحت تحفہ الماس ارمغاں داغ جگر ہدیہ. مبارک باد اسد غم خار جانے درد مند آیا. یہاں ایک سرکاسٹک ٹیک ہے اور 3 تحفے ہیں، جراحت، الماس اور داغ جگر. اسد یعنی غالب نے دونوں تخلص یوز کیے ہیں، اسد بھی اور غالب بھی. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک غمخار جانے درد مند، ایک میری درد مند جان کا ایک غمخار آیا ہے جو یہ 3 تحفے لے کے آیا ہے، زخم اور ڈائمنڈز جو آپ کے جگر کو کاٹ دیں گے اور درد جگر. لیکن یہ کون ہے؟ تو یہ پروبیبلی یہ عشق ہے. یہاں غمخار عشق ہو سکتا ہے، یعنی عشق جانے درد مند کا ہمدرد بن کے آیا ہے. تو عشق اور کیا لائے گا تحفوں کے سوا، مطلب تحفوں کی شکل میں، سوائے جراحت یعنی زخم، الماس اور داغ جگر. یعنی عشق میں خونے جگر، زخم جگر اور داغ جگر کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا. بنیادی تصور یہی ہے کہ عشق انسان کے حق میں سوائے آزار کے کچھ اور ثابت نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی سوال، اس ایک ہی شعر کی غزل ہے یہ، اس میں ایک ہی شعر ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی خیال ہو تو مجھے میرے سامنے ضرور رکھیں. Any special significance of the use of diamonds in this? جی یہ میں نے بیچ میں مینشن کیا تھا. ڈائمنڈ جو ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کہ ڈائمنڈ کھانے سے، ہیرا کھانے سے جگر جو ہے وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے. ہیرا تو چاک پورا سے ہے نا، اردو میں سر ہیرا چاک کو ہیرا چاک کر چاکے جگر، جی جگر کو چاک کر دیتا ہے. جی جی. تو بس یہی سگنیفیکنس ہے اس کا. جی جی. دیوان غالب غزل نمبر 3. جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار. جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار. صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا. آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست. آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست. ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ. جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا. لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز. لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز. لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا. ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی. ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی. میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد. سرگشتہ خمار رسوم قیود تھا. So I will continue with the next ghazal, which is a longer ghazal obviously. اس میں 5-6 اشعار ہیں. میں اس کا پہلا شعر پڑھتا ہوں آپ سب کی اجازت کے ساتھ. تیسری غزل دیوان غالب کی، پہلا شعر. جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار. جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار. صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا. شروع میں سننے میں لگتے ہیں تھوڑے ڈیفیکلٹ، لیکن جب جیسے جیسے آپ اسے کھولتے جائیں تو مطلب بھی کھلتا جاتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے.
تو جز کہتے ہیں سوائے، تو سوائے قیس کے اور کوئی نہ آیا بروئے کار. اچھا، بروئے کار کا یہاں مطلب ہے، مطلب وہ ناموری حاصل نہیں ہوئی. یعنی قیس مجنو کا نام ہے. مجنو، لیلا والا مجنو جو ہے، اس میں مجنو کا اصلی نام کہتے ہیں قیس تھا. پہلا مصرع یہ کہتا ہے کہ عشق میں اس جیسا اور بھی لوگ گزرے ہیں، مگر شہرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہتے بھی ہیں کہ کیسا مجنو بنا پھر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت لوگ گزرے ہوں گے جو اس کی برابری پہ آئے ہوں گے، لیکن شہرت میں اس کی برابری پہ کوئی نہیں آیا. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اس کا پھر دوسرا مصرع ہے، صحرا مگر بتنگی چشمے حسود تھا. اچھا، صحرا تو ڈیزرٹ کو کہتے ہیں، بتنگی چشمے حسود اس کو کھولتے ہیں. تو با یہاں مماثلت یا سملیرٹی کے لیے یوز کیا ہے کہ اس جیسا. با تنگی، تنگی چشم حسود جیسا. چشم حسود کہتے ہیں حاسد کی آنکھ کی طرح. حاسد کی آنکھ، حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں. تو حسد کرنا کیا ہوتا ہے؟ حسد کرنا بیسکلی کہ کسی چیز سے جلنا، کسی چیز کے، کسی شخص کی کوئی ایٹریبیوٹ سے یا اس کی کسی چیز سے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سے وہ چیز چلی جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ اس کو حسد کہتے ہیں. تو چشم حسود یعنی وہی. تو جو چشم ہے وہ آنکھ ہے. چشم حسود مطلب وہ آنکھ جو حسد کرتی ہے، اور وہ آنکھ جو آنکھ حسد کرتی ہے وہ بہت نیرو ہوتی ہے، اس کا بہت ویژن بہت نیرو ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحرا تھا، جو ہے صحرا، جو ڈیزرٹ ہے، وہ تنگی حسود، تنگی چشم حسود ایکچولی، کہ جو آنکھ ہے جو حسد کرتی ہے، حسد کرنے والی آنکھ کی تنگی کے برابر ہے صحرا. حالانکہ صحرا کتنا وسیع ہے، صحرا کتنا بڑا ہے. آئی ہوپ آپ فالو کر پا رہے ہیں. تو میں اس کو ایک بار عام الفاظ میں کس طرح کہیں گے تو یہ اس طرح کہا جائے گا کہ صحرا شاید حسد کرنے والے کی آنکھ کی طرح تنگ تھا. یہ وجہ رہی کہ جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار. یعنی قیس کے علاوہ، مجنو کے علاوہ کوئی اور اس کی شہرت کی بلندی کو نہیں چھو پایا. حالانکہ صحرا میں بہت لوگ گئے، صحرا میں پاگل دیوانے ہو کے بہت لوگ پھرتے ہوئے چلے گئے، لیکن صحرا کی جو ایک پوئٹک طرح کی ایک ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں، پوئٹک ریفرنس ہے کہ صحرا اپنی وسعت کے باوجود بھی اتنا تنگ تھا جیسے کہ ایک حسد کرنے والی آنکھ ہوتی ہے. اچھا، انہوں نے اس کے مطلب کو بہت اچھی طریقے سے ڈیفائن کیا ہے چشتی صاحب نے. بہت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عشق میں صرف قیس کا نام نہیں ہوا، لیکن نام صرف قیس کا ہی ہوا. قیس اتنے بڑے صحرا میں پھرتا رہا، لیکن صحرا کی وسعت اس کی بڑائی چشم حسود سے بڑی نہیں تھی، کیونکہ وہاں کوئی اور آ نہیں سکا. بنیادی تصور یہ ہے کہ شہرت کچھ اتفاق کی بات ہے. جیسے مثلا الیگزینڈر بہت مشہور ہو گیا، الیگزینڈر دا گریٹ ہو گیا، ایسے اکبر دا گریٹ ہو گیا، ایسے کچھ رولرز ہیں جو بہت مشہور ہوئے. لیکن الیگزینڈر کی کمپیریزن میں ایک انہوں نے یہاں نام لکھا ہے، ہینیبل ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس نے رومن امپائر کے ساتھ بہت لڑائیاں کری 3rd سینچری میں. وہ بھی اتنی ہی شہرت کا مطلب اس کے لائق تھا، لیکن اسے وہ نہیں ملی. ایسے بہت لوگ ہیں جن کو بہت شہرت ملنی چاہیے تھی لیکن نہیں ملی، کیونکہ شاید سے اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ صحرا جو ہے وہ بتنگی چشم حسود ہے، یعنی بہت بڑی جگہ ہے، نظر آتی ہے کہ صحرا بہت بڑا ہے، لیکن وہ اٹس لائک دا ٹاپ آف اے پیرامڈ، وہاں جا کے کوئی ایک ہی کھڑا ہو سکتا ہے. اور شہرت کچھ ایسی چیز ہوتی ہے. یہ بات ہے جو یہاں پہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ آپ لوگوں کے کامنٹس، آپ کے سوالات، خیالات جو بھی ہوں سامنے رکھیے. میں عامر صاحب ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہے کہ غالب جو ہیں وہ اب اور بھی دیوان میں جگہ جگہ ملتا ہے کہ وہ از ان کمپٹیشن with فرحاد and قیس and people like that, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دکھائیں گے مجنون نے کیا کیا، فرصت کشاکش غم پنہا سے گر ملے. یا ایک جگہ کہتے ہیں کہ خدو گیسو میں قیسوں کو کن کی آزمائش ہے.
جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے. یا پھر تنگی کا جب ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب. ہم نے دشت امکان کو دوسرا نقش پا پایا. دوسرے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. تو اس کا ذکر وہی کئی جگہ پر ہے. اور اصل میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جیسا آپ نے فرمایا بہت اچھی طرح آپ نے اسے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے. یہ کہ مشہور ہونا جو ہے وہ ایک اتفاق کی بات ہے. بہت اچھی مثال آپ نے دی الیگزینڈر کی اور اکبر اور دوسروں کی. وہ بس وہی ہے, ورنہ یہ کسی طرح ان سے کم نہیں تھے بلکہ کچھ زیادہ ہی تھے. جیسے آتش کہتے ہیں کہ سنبھل کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں, اسی نواح میں آتش شکستہ پا بھی ہے. تو یہ سب جو ہے جو ہے کسی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جنون میں اور وحشت میں, لیکن بہرحال وہ ایک ساتھ مشہور ہو گئے تو بس وہی مشہور ہے. تو بس یہ ہاں وہ ایک شعر ایسا بھی ہے نا کہ وہ مجنوں مشہور ہو گیا, یہ اتفاق کی بات ہے. ایسے ہی کچھ شعر ہے ایگزیکٹلی. بہت اچھی طرح آپ نے وضاحت کی, ماشاءاللہ بہت اچھا. بہت شکریہ, بہت عنایت آپ کی. کسی اور کا کوئی خیال ہو, کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیے. اگلا شعر ہے کہ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست. آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست, ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. یہاں کچھ الفاظ ہیں, پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. آشفتگی پریشانی کو کہتے ہیں, آشفتہ سر کہتے ہیں, پریشان سر گھومنا آشفتگی. سویدا کہتے ہیں سیاہ, ایک ایسا سیاہ داغ یا نقطہ جو دل میں ہوتا ہے. اب وہ کسی گناہ کے نتیجے میں ہو یا کسی پریشانی کے نتیجے میں ہو تو سویدا اسے کہتے ہیں. درست کیا یعنی آپ اس کو کہہ لیں جیسے ایک فوٹوگرافر جو ہے یا کوئی پینٹر جو ہے وہ کسی پینٹنگ یا فوٹوگراف کو ری ٹچ کرتا ہے. ہم اڈوبی فوٹو شاپ پہ کھولتے ہیں, ہم اس کے فلٹرز ڈالتے ہیں, اس کو تھوڑا بہتر ری ٹچنگ کرتے ہیں. تو درست کرنا یہاں پہ اس معنی میں ہے کہ آشفتگی نے, پریشانی نے نقش سویدا یعنی دل پہ جو کالا نقش ہے, کالا نشان ہے, اس کو صحیح کیا یا اس کو بڑھایا, اس کو ری ٹچ کیا. ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا, یعنی داغ کا سرمایہ, داغ کا جو سبب تھا, جو دل میں جو داغ تھا, یہ سویدا اور داغ کو یہاں ملا لیں آپ تو دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو. دال واو دال, دودھ نہیں, دودھ تو مطلب ملک ہوتا ہے, دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو. کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر یہاں پہ؟ شاعر نے آشفتگی کو درد سے اور سویدا کو داغ سے مماثلت اور تشبیہ دی ہے. یہاں شاعری آپ کو کہاں ملتی ہے؟ پریشانی کے دو مطلب ہوتے ہیں. پریشانی کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں, یہ سب چیزیں. اور ایک پریشانی کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا, انتشار کی کیفیت میں چلے جانا. تو جیسے کہتے ہیں زلف پریشان, تو زلف پریشان مطلب پھیلی ہوئی زلف, وہ زلف نہیں جو پریشان ہے, ایسی یہ عجیب سی زلف ہو جائے گی. تو زلف پریشان مطلب پھیلی ہوئی زلف. تو یہاں پریشان کے جو دو مطلب ہیں ان کو ایمپلوائے کیا گیا ہے اس شعر کو اٹھانے کے لیے اور اس میں شاعرانہ صفت جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ غالب یہ اکثر کرتے ہیں, آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ غالب کبھی یہ موقع نہیں چھوڑتے کہ کہیں پہ اگر کسی چیز کے دو مطلب ہوں یا دو معنی ہوں تو وہ اس کو چھوڑ دیں. وہ اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں, ایہام کہا جاتا ہے اس کو. تو آشفتگی اور دودھ دونوں سے بندہ پریشان ہوتا ہے. دھواں جو ہے وہ دھواں خود پریشان پھیلتا ہے دھواں. آشفتگی تو ہے ہی پریشانی کا نام. تو آشفتگی موجب پریشانی ہے, آشفتگی پریشانی کی وجہ ہے, اور دودھ جو ہے وہ خود پریشان ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی فرمایا. مطلب کیا ہوا شعر کا؟ تو کہتے ہیں کہ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست اور ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. مطلب پریشانی قلب کی سیاہی کی وجہ ہے. دوسرا مصرع اس کا ثبوت ہے. ثبوت ایسے ہے کہ داغ کی وجہ دھواں ہے اور یہ پریشانی ہے. مطلب دل میں سیاہی ہماری پریشانی سے پیدا ہوئی ہے. دل میں جو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے یا داغ ہے وہ ہماری پریشانی سے پیدا ہوئی ہے, اور آشفتگی جو ہے وہ وجہ سویدگی ہے یا اس سویدا ہونے کی وجہ ہے. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے
ایک اس کے آگے میں ایک شعر رکھوں گا جو غالب کا ہی ہے کہ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، یعنی چراغ محفل کا دھواں جو تیری محفل سے نکلا سو پریشان نکلا. تو ایک پریشان نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ تکلیف میں نکلے، آشفتگی میں نکلے، اور ایک پریشان کہ جیسے جو دودھ چراغ محفل ہے وہ تو پریشان پھیلتا ہوا نکلے گا نا. تو اگر آپ کمپیئر کریں پہلے اور دوسرے مصرے کو کہ آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، یعنی پریشانی نے، پہلی والی پریشانی نے یعنی تکلیف والی پریشانی نے نقش سویدہ کو درست کیا ہے، اس کو اور بہتر کیا ہے یا بہتر سامنے لے کے آیا ہے. یہ سامنے یہ آ گیا، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. یعنی یہاں پہ جو دوسرا دودھ ہے وہ بھی پریشانی ہے، تو ظاہر ہوا کہ داغ پریشانی کی وجہ سے ہے. پہلی بات بھی وہی ہے، دوسری بات بھی وہی ہے، لیکن پریشانی کے ڈبل میننگ پہ یہاں پلے ہے جو انہوں نے غالب نے کیا ہے. کل ملا کے بات یہی ہے. اس پہ جعفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں یا کوئی اور بھی کہنا چاہے تو ضرور کہیے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آرٹسٹ ہے کوئی تصویر بناتا ہے، تو جو آپ نے ریٹچنگ کی بات کی اور اس کو بہتر بنانے کی بات کی اس میں، تو وہ جو ہے ظاہر ہے اگر کوئی دوسرا مان لی آپ نے تصویر بنائی اور میں اس میں ریٹچنگ کروں تو اس میں وہ بات نہیں آ پائے گی ظاہر ہے، کیونکہ آپ اس تصویر کے خالق ہیں اور وہ اس کو زیادہ بہتر طریقہ سمجھتے ہیں. ہم بھی کر لیں گے لیکن اٹس لائک سیکنڈ ریٹ، رائٹ. تو یہاں بھی یہ ہے کہ دودھ جو ہے جو ہمارا جو یا آپ کا جو شعر ہے کیا ہے، آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اصل میں جسٹ این ایکریشن آف دیٹ اسموک، وہ جو کالک ہے، جیسے آپ تاخ میں دیا رکھ دیں اور اس کی وجہ سے جو تاخ کے اوپر اندر کالک لگ جاتی ہے، تو وہ دیا جو ہمارے جو دل میں جو ہمارے داغ ہے وہ اس کالک کی طرح ہے. اور اس کو جو بہتر اور بنا سکتا ہے وہی بنا سکتا ہے جس نے کہ اسے ان دا فرسٹ پلیس دے ہیو کریٹڈ اٹ والی بات ہے، سب سے پہلے اس نے بنایا. تو اس لیے جو ہے اس لیے حاصل ہوا کہ تھا وہی، صرف وہ لگ رہا ہے اس وقت بہت بڑی چیز ہے، داغ ہے، لیکن اٹ آل اسٹارٹڈ ود دیٹ پریشانی دل اینڈ آل دیٹ آشفتگی. تو یہ ایک چھوٹا سا اس میں پہلو اس کا. تو آگے فرمائیں آگے. لیکن بہت زیادہ آپ کا جو یہ جو ایکسپلینیشنز ہیں اور یہ تشریح اور یہ ہے بہت ہی امپریسو ہے. آئی ایم سو امپریس. بہت ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. نہیں بڑی نوازش ہے آپ کی، ذرا نوازی. اور بہت اچھا پہلو آپ نے رکھا کہ اگر وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کالک دل میں ہے یہ اس طرح آئی ہے کہ وہاں پہ کسی دھوئیں کا اثر رہا ہے، وہ دھوئیں سے وہ کالک آئی ہے، تو اس شعر کا لطف جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. بہت اچھا پہلو آپ نے رکھا، بہت شکریہ. اچھا یہ پھر شعر دیکھیں کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا. یہ اس غزل کے اچھے شعروں میں سمجھتا ہوں اس کا انتخاب ہونا چاہیے. تو الفاظ اس کے نسبتاً آسان ہیں. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، تجھ سے ایک ٹرانزیکشن تھا، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا. زیاں کہتے ہیں ویسٹ کو اور سود کہتے ہیں فائدے کو. اچھا زیاں یہاں پہ صدمہ ہجر کو بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا اگر آپ ڈیولپ میننگ دیکھیں. اور سود یعنی جو فائدہ ہے وہ لطف وصل کو بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی جو ملاقات ہے وہ سود ہے، اور جو زیاں ہے یعنی جو آپ لوز کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا ہجر کا وقت جہاں آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو معاملے سے ملایا اس کو، پوئٹکس اس کی یہ ہے کہ معاملہ کیونکہ ایک ٹرانزیکشن ہوتا ہے، ٹرانزیکشن میں یوزلی یا تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو اس لیے اس کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس طرح دیکھیں کہ عاشق نے محبوب کو خواب میں دیکھا مگر آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تھا ہی نہیں، سب خواب تھا. ایک خوابی دنیا تھی جس میں ایک معاملہ ہو رہا تھا. کیونکہ عاشق ہر وقت محبوب کے خیال میں رہتا ہے، اس لیے اگر اس کی آنکھ بھی لگ جائے تو اس کو محبوب ہی نظر آئے گا. لیکن جب وہ
اس میں اس کو محبوب کا ہجر بھی نظر آئے گا، اس میں محبوب کا وصل بھی نظر آئے گا. لیکن جب آنکھ کھلے گی تو وہ دونوں کیفیتیں، چاہے وہ ہجر رہا ہو جو خواب میں دیکھا ہے یا وصل رہا ہو، وہ دونوں چیزیں چلی جائیں گی اور آپ اصلی دنیا میں واپس آ جائیں گے. میر درد کا ایک مصرع ہے جو میں یہاں کوٹ کروں گا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اس سے لیتے ہوئے میں اس کے دوسرے مطلب پہ چلتا ہوں کہ اگر تجھ کو، یہاں پہ جو ورڈ تجھ ہے، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ. تجھ کو اگر دنیا کے معنی میں لے لیا جائے تو اس کے معنی بہت وسیع ہو جاتے ہیں. تو اس کے مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ. وہ سب کچھ خواب تھا جو ہم دیکھ رہے تھے، زندگی جو تھی، جو ہمارے معاملات تھے، جو جس طرح ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے، جی رہے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے، اپنے کام پہ جا رہے تھے، جو کچھ بھی، ساری زندگی ایک خواب تھی. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، یعنی زندگی سے معاملہ. جب آنکھ کھل گئی، یعنی جب آنکھ لگ گئی، یعنی جب آپ سو گئے، ایکچولی جب آپ مر گئے، جب پتا چلا کہ جو سود و زیاں کا معاملہ تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا. میں مطلب اپنی بات یہیں اس کو ختم کروں گا کہ تھا خواب میں خیال کو زندگی سے معاملہ. اچھا، ہجر اور وصل، مطلب ہجر کہتے ہیں سیپریشن کو، وصل کہتے ہیں ملاقات کو. تو یہ تو اس کا پریویس میننگ تھا. لیکن ہاں الٹیمیٹ اس کی جو تھوڑا وسیع معنی ہیں، جو بہتر معنی ہیں، وہ اس کے یہ ہیں کہ جو کچھ تھا وہ خواب تھا. ہم ایک خواب دیکھ رہے تھے زندگی میں، زندگی بھر ہم ایک خواب دیکھ رہے تھے. جب ہم مر گئے پھر ہماری حقیقتاً آنکھ کھلی اور ہم نے ریئلائز کیا کہ جو کچھ ہم نے وقت گزارا یہ نہ اس میں کوئی فائدہ تھا نہ اس میں کوئی نقصان تھا، یہ صرف ایک خواب تھا. تو یہ اس کے کل معنی سمجھ میں آتے ہیں. کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو ضرور کیجیے. اس میں کیا تھا، آئی تھنک ریلیجس کانوٹیشن ہے، کیونکہ ریلیجسلی بھی اگر ہم دیکھیں تو مطلب کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں رہیں گے، پوری زندگی گزاریں گے، اور آپ کو پھر مرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید ایک پل میں پوری زندگی گزر گئی ہے. جی جی، تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. ہاں، یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ لیا جا سکتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مر کے، اسلامک لور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مر کے جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید ہماری ایک دن کی زندگی تھی وہ ہم نے گزاری اور اب ہم اصلی زندگی میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ وہ بھی ہے. جی، ایک اور شعر یاد آیا غالب کا اسی سلسلے میں. کہتے ہیں کہ ہستی کے تم فریب میں مت آ جائیو اسد، واہ علم واہ واہ، تمام حلقہ دام خیال ہے. حلقہ دام خیال ہے، وہ بہت بڑا شعر ہے. تو جی جی، ہستی کے مت فریب. تو وہ یوزلی جو ہے نیچر، جو ریالٹی اور ایلیوژن کی جو بات ہوتی ہے وہ تو بڑی پرانی بحث ہے اور چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، کیونکہ ریالٹی کی باتیں تو جو ہیں وہ فرضی ہیں اور ایلیوژن جو ہے وہ سامنے ہے، اور ایلیوژن کی باتیں فرضی ہیں اور ریالٹی سامنے ہے. یہ تو مسئلہ طے ہونے کا نہیں کہ کون کیا ہے. یہ دل کو سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا موت کے بعد کہ ریالٹی کیا ہے. ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے سب کچھ اور ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ آئے. تو لیکن جیسا کہ اسلام دور میں تو آئی ہے، دل سے سمجھانے کو والے بھی خیال اچھا ہے ہمارا. بالکل بالکل، بہت اچھی طرح رکھا آپ نے، مجھے بہت اچھا لگا. جی، شکریہ. لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا. بڑا پیارا انہوں نے یہ ایک پوئٹری کرافٹ کی ہے اس میں کہ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز. ہنوز مطلب ابھی بھی وہی مکتب، اب لینے لگا ہوں یا اب لیتا ہوں. مکتب کہتے ہیں جہاں پڑھائی کی جاتی ہے. مکتب غم دل یعنی غم دل کا مکتب، غم دل کے اسکول میں وہاں سبق لیتا ہوں، پڑھائی کرتا ہوں. لیکن کیا پڑھائی کرتا ہوں؟ یہی کہ رفت کا مطلب فارسی میں ہوتا ہے گیا اور بود کا مطلب ہوتا ہے تھا، جو کچھ تھا. تو پہلے دل میرے پاس تھا اور خوب عیش ہوا کرتے تھے. جب سے عشق کیا ہے دو ہی سبق سامنے رہ گئے ہیں، رفت اور بود. رفت مطلب گیا، جو عیش تھا وہ چلا گیا، جو دل تھا وہ چلا گیا. اور بود مطلب تھا، یعنی جو عیش اب نہیں ہے وہ ہوا کرتا تھا، عیش تھا. تو رفت گیا، بود تھا.
یہ سارے معاملات پہلے کے تھے جب میں نے عشق نہیں کیا تھا. اب جب کہ میں نے عشق کر لیا ہے تو اب میرے سامنے یہ بہت کھلی طور پہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ ساری باتیں عیش اور عشرت اور یہ ساری چیزیں یہ پرانے وقتوں کے حال تھے. اب کیونکہ میں عشق میں پڑ چکا ہوں، اب میں صرف یہ سبق لے سکتا ہوں مکتب غم دل سے کہ یہ ساری چیزیں اب مجھے حاصل نہیں ہو سکتی. اس میں جی عامر صاحب ایک پہلو اور نکل سکتا ہے کہ ایسا ہے کہ ابھی تک ایک عرصے سے سبق لے رہا ہوں مکتب غم دل میں، اور ابھی تک جو ہے وہ رفت اور بود سے آگے نہیں بڑھا ہوں. اور دوسرا ظاہر ہے وہ تو سامنے مطلب ہے ہی ہے، اور دوسرا مطلب یہ اس کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں. اگر اور بھی لیتا رہا اگلے 10 15 20 25 سال 50 سال تک تو بھی کچھ نہیں ملے گا. وہی ہے رفت جی اور وہ بھی ایک بات ہے کہ اس کا پہلو سامنے آتا ہے. ہاں یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح. اس مکتب میں تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جی بالکل 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 وہی والی بات ہے. اچھا شعر فرمایا آپ نے. صحیح. تو یہاں جو پوئٹکس والی بات ہے وہ یہی ہے کہ رفت کا مطلب فارسی میں گیا ہوتا ہے یعنی چلا گیا، اور بود کا مطلب ہوتا ہے تھا. بود جو ہے وہ ہست مطلب ہے، بود مطلب تھا. عامر ایکچولی I'm trying to understand کہ گیا اور تھا دونوں کو کیوں یوز کیا گیا ہے. اگر ایک ہی یوز ہوتا ہے تو کیا فرق پڑنا تھا، اگر دونوں کو یوز کیا گیا ہے تو اس میں کیا ایڈ کیا ہوا ہے؟ اچھا جی دیکھیے، کیونکہ یہاں پہ قافیہ تو ملانا ہے، تو قافیہ یہاں پہ چونکہ سود ہے، حسود ہے، تو بود ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ رفت کی بات کر رہی ہیں، رفت گیا تھا آپ بولیں گے نا کہ مثلا آپ دونوں کو ملا دیں تو گیا تھا، جو کچھ تھا وہ چلا گیا تھا. اگر دونوں کو الگ بھی کر لیں تو رفت کا مطلب ہے کہ جو میری زندگی میں جو عیش تھا وہ چلا گیا. ایک سبق میں نے یہ سیکھا ہے، اور ایک سبق میں نے تھا کا سیکھا ہے. کہ ایک سبق ہونے کا ہو سکتا ہے کہ something is I have this، لیکن جو یہ سبق میں سیکھ رہا ہوں اس میں سارے سبق تھے، ساری خوشیاں تھیں، سارے اچھے 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 وقت تھے. ہے کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں، جو ہے وہ سب زیان ہے، وہ سب زیاں ہے، سود اس میں کوئی نہیں. اوکے تھینک یو، شکریہ آپ کا. کمل جی نے جو بات کہی وہ اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک لفظ استعمال کر کے چھٹی مل گئی. ابھی اگر 1 2 3 4 اور سینونیمز یوز کیے جائیں تو اس سے اور اس میں فورس آتا ہے، اس میں زور آتا ہے. جی جی آپ آگے اور دیکھیں گی یہ چیز. اگلا ہی شعر ہے جیسے کہ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. یہ اس غزل کا سب سے بڑا شعر ہے میری نزدیک. اس میں یہ کہتے ہیں کہ کفن نے جو ہے وہ عیوب برہنگی، عیوب جو ہے وہ پلورل ہے عیب کا، عیب ہے مطلب آپ کی کوئی فالٹ، تو آپ کے جو فالٹس ہیں، جو مسٹیکس ہیں، عیوب برہنگی. اچھا برہنگی مطلب ننگا پن، بیسیکلی نیکڈنس. تو ڈھانپا کفن نے جو میری برہنگی کے جو مطلب جو عیوب تھے، بیسیکلی اس کا مطلب یہاں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ گناہوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو میرے گناہوں کے جو داغ تھے ان میں جو میں ننگا نظر آتا تھا وہ کفن ہی ڈھانپ سکا. ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. تو یہاں ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اسلامک لور میں اور ایون ابراہیمک ریلیجنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب 2 لوگ تھے، آدم اینڈ ایو، آدم اور ہوا، یہ لوگ جنت میں موجود تھے، اور جی برہنگی از آلسو ایکسپوزڈ، رائٹ. برہنگی از ایکسپوزڈ اینڈ لٹرلی برہنگی مینس نیکڈنس. تو جو میں کہانی میں سنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جو تھیں، they were in the garden of paradise، اور وہاں پہ انہیں ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن کیوریوسٹی ہیومن نیچر کا بہت انٹیگرل پارٹ ہے، اور ان کو بہکایا گیا کہتے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے کھا لیا. اینڈ they were جیسے ہی کھاتے ہی ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ they are naked. ان کا وہ جو بہشتی لباس تھا، جو ان کا پیراڈائز کا جو لباس تھا، وہ ان کی آنکھوں سے ہٹ گیا،
اور they could see each other naked. یہ بہت اس کی پینٹنگس تک مل جائیں گی آپ کو. اٹس ویری فیمس تھیم, اٹس ویری پاپولر تھیم. تو غالب یہاں کہتے ہیں کہ گناہوں کی جو کثرت تھی, جو برہنگی تھی, کوئی چیز نہیں ڈھانپ سکی میں, ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. میں اپنے وجود کی جو ننگائی تھی, وجود کی جو برہنگی تھی, میں ہر لباس میں, ہر حالت میں میں اپنے ہونے کو چھپا نہیں سکا. میں ہر جگہ تھا, میں ہر جگہ آئی ایگزسٹڈ. ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں آئی ڈنٹ ایگزسٹ. کہ وجود جو ہے وہ ایک باعث شرم ہے, میرا ہونا میرے لیے باعث شرم تھا, شرم کی وجہ تھی. اور لباس یہاں حالت کو کہہ سکتے ہیں کہ میں ورنہ ہر حالت میں ایک شرمندگی کی حالت میں تھا. لیکن جب مجھ پہ کفن پہنایا گیا, اچھا کفن بندہ از نیکڈ ان سائڈ, جب اس کو کفن پہنایا جاتا ہے اس حالت میں, آئرنی آپ یہ دیکھیے کہ اس حالت میں میری جتنی یہ جو برہنگی تھی, میرے جتنے داغ تھے, جتنے عیوب تھے, جتنی شارٹ کمنگس تھیں, وہ اس پوائنٹ پہ جا کے چھپی. ورنہ اس سے پہلے زندگی بھر ہم زندگی میں تو وہ محفل سے اٹھا دیتے تھے. تو اس طرح کی کوئی بات ہے, یہ میں سمجھ پایا اس سے, اور جو میں نے نوٹس لیے. باقی پلیز جعفر صاحب. جی, اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے یہ کہ اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نیکڈنس جو ہے وہ ہمارے کنونشن ہے سوسائٹی میں کہ نیکڈنس از سم تھنگ بیڈ, دو دیٹس دا نیچرل اسٹیٹ, بٹ وی ہیو ٹو کور آور سیلف. تکلیف سے بات شروع ہوتی ہے اور یہاں تک آ گئی ہے. تو وہ بہرحال ہمیں, تو اگر کوئی شخص ننگا ہے اس کا مطلب ہے he is flouting the conventions of society, he is violating them, he is not having any regard for them, right? He's a basically rebel or whatever, unconventional person. تو یہاں جو ہے وہ غالب جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ انکنونشنل انہوں نے زندگی گزاری, اور ان کا ہر عمل جو تھا اور ہر سوچ جو تھی وہ بہت ہی انکنونشنل تھی, آؤٹ آف دا ریٹ, جیسے کہنا چاہیے. وہ جو طے شدہ طریقے ہوتے ہیں سوچنے کے, تھوڑے بہت جو سوسائٹی میں عام طور سے لوگ میجورٹی سوچتی ہے اس سے ہٹ کے تھا. تو وہاں کہتے ہیں کہ پھر سے پڑھیے اس شعر کو تو دوسرا مزہ آئے گا. ڈھانپا کفن نے داغ ایوب برہنگی, تو ٹل دا لاسٹ مومنٹ آف ہز ڈیتھ ہی کنٹینیوڈ ٹو بی انکنونشنل. ڈھانپا, اور اب جا کے جب ختم ہوئے ہیں تو وہ جو ہے تو ظاہر ہے سپلے آن ورڈس کی رہنگی اور کفن اور تمام چیزوں کا اس کا مزہ الگ ہی ہے. میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود کیوں تھا. وہ لباس کی بات, تو لباس تو وہ ایسی چیز ہے بالکل ٹیمپریری. لباس تو کوئی بھی بدل لیجیے, ابھی ایک پہن لیجیے, اسے اتار کے دوسرا پہن لیجیے, تیسرا پہن لیجیے. تو وہ تو یہ تھا کہ وہ تو دکھانے کے لیے سب تھا, لیکن اندر سے تو میں ننگا ہی تھا, اور سامنے بھی اندر سوچ بھی میری ویسی تھی. لیکن وہ چونکہ برداشت نہیں تھی سوسائٹی کو, تو ہم نے پہن رکھا تھا ان کے سوچنے کے لیے. سمجھا ہے کہ مجھ کو, میں نے ایک شعر کہا تھا کبھی کہ اوروں جیسی باتیں مجھ کو بھی کرنی پڑتی ہیں روز, یہ تو میری مجبوری ہے, یہ میری پہچان نہیں. تو یہ والی بات ہے. تو میرے خیال سے یہ والے معنی بھی اس سے نکل سکتے ہیں. شکریہ. اگر میں اس میں ایڈ کروں جعفر صاحب کی بات سے, تو آئی تھنک کہ یہ جو برہنگی ہے یہ لائک اپنا فزیکل فارم کی صرف بات نہیں کر رہے, اپنی سوچ کی بات کر رہے ہیں. مائی ویری را تھاٹس اور مائی ویری انفلٹرڈ تھاٹس. جی we look at it that way. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہی بات کہہ رہے ہیں جعفر صاحب. جی دیکھیے ہمارا تو ہم تو ویسے ایک شخص تو ہوتا نہیں ہے کوئی آدمی, جیسے وٹمن کہتا ہے وی کنٹین ملٹیٹیوڈس, ہزاروں لوگ ہمارے اندر زندہ ہیں, اور کم سے کم ایک تو اور ہے ہی ہے. اور کبھی کبھی ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ سامنے نہیں آتا شخص بہت زیادہ. شاید ندا فاضلی کا شعر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی, جس کو بھی دیکھنا اسے کئی بار دیکھنا. کیا بات, بہت 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 ہی باموقع بامحل شعر پڑھا ہے ماشاء اللہ. میرے خیال میں ایسی کوئی بات ہے. باقی جو جعفر صاحب نے بتایا وہ تو ایک اس کے معنی ہم نے اور اس کو ایز این آف شوٹ اس کو کریٹ کیا ہے. آخری میں اس کے جو کامنٹیٹر نے جو لکھا ہے اس شعر کے بارے میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے میں ہمیشہ ننگے وجود رہا ساری زندگی, اور یہ حالت مر کے دور ہوئی جب کفن نے مجھے پردہ پوش کر دیا. خیر, تھینک یو فار یور کامنٹس جعفر صاحب. ربیہ, بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب ہم اور سوچتے ہیں کسی شعر کے بارے میں. آخری شعر ہے, مقطع ہے اس کا,
تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ اچھا میں اس کے الفاظ بالکل پہلے کلیئر کر دوں۔ تیشا کہتے ہیں کلہاڑی کو، کوکن کہتے ہیں فرہاد کو، سرگشتہ خمار رسوم و قیود، رسوم و قیود یعنی آپ کی جو بیسکلی رسم اور یہ ٹریڈیشنز ہیں۔ سرگشتہ خمار، خمار کہتے ہیں نشے کو، سرگشتہ کہتے ہیں مدہوشی کو۔ تو اگر اس کو آسان الفاظ میں پڑھا جائے تو کلہاڑی کے بغیر مر نہ سکا فرہاد بیسکلی رسوم و قیود کے نشے میں مدہوش تھا، تو آسانی سے نہیں مر سکا، اور اس کو ان چیزوں کی ضرورت پڑی، اس کو کلہاڑی کی ضرورت پڑی۔ اچھا فرات کی کہانی سب جانتے ہیں۔ فرات سے کہا گیا تھا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فرات سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک دودھ کی ایک جوئے شیر نکال کے لائے پہاڑ سے، جب ہی اس کو شیرین ملے گی، وہ ایسا کر نہیں پایا اور اس کو شیرین نہیں ملی، تو وہ بھی ایک بہت دکھد سی کہانی ہے۔ فرحات پر طنز کیا ہے یہاں پہ، انہوں نے کہا ہے کہ وہ عشق میں کامل نہیں تھا، اس لیے اس کو ایک تیشے کی ضرورت تھی، اور اس کو اپنی موت کے لیے ظاہری اسباب کا سہارا لینا پڑا۔ یعنی تیشا یہاں جو ہے وہ ایک میٹافر ہے ظاہری اسباب کا۔ مثلاً آپ کہہ لیں کہ کسی نے خودکشی کی، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، تو آپ یہ کہہ رہیں گے یہ تو خودکشی کے بغیر نہیں مر سکتا تھا، یہ ایک نیچرل ڈیتھ نہیں مر پایا، کیونکہ اس کے اندر یہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو گزار سکے، زندگی اس کے فراق میں گزارے اور پھر مر جائے۔ اس کو تو تیشے سے ہی مرنا تھا، اس کو تو سوئسائڈ ہی کرنا تھا۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ آیا تھا اس کو پڑھتے ہوئے، کہ ورنہ کہتے ہیں کہ جن کو ڈوبنا ہے وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ تو اگر عشق حقیقی ہو تو رسوم قیود کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر عشق واقعی آپ خدا سے محبت کرتے ہیں مثلاً، تو آپ کو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا کہ آپ کو رسوم کی، رسموں کی، ٹریڈیشنز کی، ویلیوز کی، اس طرح کی جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہوتی ہیں، کسٹمز ہوتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ان کے بنا بھی اپنے عشق کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ فرہاد ایسا نہیں تھا۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آخری میں یہ کہوں گا، کیونکہ ہم اب آخری شعر ہی پڑھ رہے تھے۔ شروع انہوں نے بات کی تھی مجنوں سے اور ختم کری انہوں نے فرہاد پہ، اور کہیں نہ کہیں بیچ میں موجود ہیں وہ خود اسد۔ ہم ان سب سے بہتر ہیں، وہ تنگی حسود کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا پائے، یہاں پہ تیشا ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے اولین جو ہے وہ غالب۔ یہ بات میں اپنی بات آخری یہاں پہ رکھوں گا۔ جعفر صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجئے پلیز۔ جی، اس میں میرے خیال سے ایک تو الفاظ جو استعمال کرتے ہیں غالب ہر جگہ بے حد سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو سرگشتہ خمار کی جو بات کہی ہے، رسوم قیود کا خمار، اصل میں ہوتا ہے جو ایک سینس آف بلونگنگنیس کی وجہ سے تو آپ میں تقویت آتی ہے، جو ہے نا، آپ الگ ہیں۔ اگر یو فیئر این آؤٹ سائڈر تو آپ بہت ہی جو ہے وہ اکیلے ہیں، کوئی آپ کو ری انفورس کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، سپورٹ کرنے والا نہیں ہے آپ کے خیالات کا، یو آر جسٹ بائی یور سیلف، رائٹ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب when you join a group, when you کسی وجہ سے بھی، تو you feel now more strengthened, you know, you more much stronger۔ تو اس کا جو ایک نشہ ہے، نشہ جو ہے وہ دوسرے معنوں میں وہ ہوش کی حالت سے الگ ہے، رائٹ۔ یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ کیا آپ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے، جسے کہتے ہیں نا میلو ڈرامیٹک، اسے چیزوں کو بنانا جو ہے، یہ بہت ہی کنونشنل بات ہے کہ بھائی اگر خودکشی کرنی ہے تو آپ خاموشی سے 4 نیند کی گولیاں کھا لیجیے، ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی۔ ایک طریقہ وہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں صاحب آپ کو تو کھنڈا لگا کے لٹکنا ہے چلتے ہوئے پنکھے سے، تو یہ ذرا زیادہ مینڈیٹری۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ 7ویں منزل سے کود گئے، اب تو پورے مطلب اس کا بڑا چرچا ہوگا۔ وہی میلو ڈرامیٹک بنانے والی بات، یہ سب بہت ہی کنونشنل باتیں ہیں۔ اصل جو بات ہے، اگر وہ جیسا آپ نے فرمایا، اگر سچا عاشق ہوتا تو وہ بس اپنی اس کی ملازمہ نے آ کے خبر دی تھی کہ بھائی شیرین کا انتقال ہو گیا ہے، حالانکہ جھوٹی خبر تھی، اس کو بس اسی وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ سب تماشے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہ تیشا سر پر مارنا ہے اور پھر پورے دنیا میں جو ہے اس کی ہیڈ لائنس آئیں گی سامنے۔ صحیح بات، بہت اچھے سے بات رکھی آپ نے، مجھے بہت مزہ آیا سن کے۔ جی مجھے امید ہے کہ آپ کو دیوان غالب سیریز کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں۔
آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں urdudanmail@gmail.com پہ، اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ @urdu.dan. تھینک یو.